راز والی امانت ہے، اس کا اسلام میں کیا ویلیو ہے اور اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ قبلہ یاسین صاحب، آپ کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے روز چینل پر مجھے مدعو کیا۔ بسم اللہ۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آج کے ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ نے جو سوال کیا، اس سوال سے پہلے میں قرآن کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 ہے، 58۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ جو تم نے امانتیں کسی کی رکھی ہوئی ہیں اس امانت کا حق تم ان کا ادا کر دو، امانت میں خیانت نہ کرو۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ اسی طرح قرآن مجید کی سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 8 میں بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی امانتیں اور اللہ کے کیے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں امانتیں اور اللہ کی بارگاہ میں کیے ہوئے وعدے پورا کرتے ہیں، وہی کامیاب ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر اور کئی آیات ہیں۔ لیکن آپ نے جو سوال کیا کہ مثلا نجی محفل ہو یا اس طرح راز کی باتیں چل رہی ہیں، دوست تھے نا آپس میں، دو دوست ہو گئے، وہ باتیں کر رہے تھے، اور اس حوالے سے بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک موجود ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کی حدیث بیہقی شریف کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 148 پر اور حدیث نمبر 625 ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جب تم ایک محفل میں جاؤ تو اس محفل میں جا کر تم محفل میں بیٹھو، اور بیٹھنے کے بعد جب باہر نکلو تو اس محفل کی باتیں تمہارے لیے امانت ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا خود فرمان ہے۔ اور یہاں تک کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 3 محفلوں کے علاوہ، 3 نشستوں کے علاوہ، یہ بھی بیہقی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے اور طبرانی کبیر کے اندر بھی موجود ہے، اور ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 36 ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ایک اور تیسری حدیث، بلکہ دوسری حدیث، اس میں یہ لفظ موجود ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 ایسی محفلیں، ایسی نشستیں جس میں تم جاؤ، اس میں اگر اس محفل کے اندر تم دیکھو کہ کسی کے بارے میں ناحق خون بہانے کی بات چل رہی ہو تو تم نے اس کی امانت میں خیانت کر دینی ہے، وہ بات تم نے فاش کر دینی ہے۔ اور دوسرا، کسی کے مال کو غصب کرنے کے حوالے سے اور کسی کو اذیت دینے کے حوالے سے، یہ 3 نشستیں میرے نبی نے فرمایا ان تینوں کو ترک کر کے اس کے علاوہ جتنی بھی تمہاری نشستیں، نجی محفلیں ہوں، ان محفلوں میں جو بھی تم میں باتیں ہوں انہیں پردہ پوشی کرو، خیانت اس میں نہ کرو، وہ امانت ہے تمہارے پاس۔ بالکل ایسا ہی۔ تو یہ حدیث کے جس طرح آپ نے کوسچن کیا، اس حوالے سے ہماری رہنمائی قرآن نے بھی کی اور حدیث نے بھی کی۔ شیخ صاحب، کل نا 1-2 پولیٹیکل بندے جو ہے نا پریس کانفرنس کر رہے کہ میرے سینے میں بڑے راز ہیں، مطلب پہلے تو اس پارٹی میں رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، پولیٹیکل کوئی بھی پارٹی ہے، تو پھر آ کے پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہوتے ہیں میرے سینے میں بڑے راز ہیں، میں نے اگر افشاں کر دیے تو پارٹی کا جو ہے نا وہ نقصان ہوگا۔ پھر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس لیڈر کے خلاف میرے پاس بڑے ثبوت ہیں، وہ لیڈر XYZ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے کہیں بھی۔ تو یہ جو راز ہیں یہ یہاں کرنا، میں اب کچھ اور آپ سے بلیک میلنگ کرنا اس کو کہہ سکتے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ اسپیشل سوال میرے سے کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ کیونکہ سر میں ویسے پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ چلیں آپ تھوڑا سا باہر کی بھی چیزیں رکھتے ہیں، آپ پولیٹیکل چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہ سوال آپ نے کیا، میں نے اس لیے آپ سے یہ پوچھا۔ دیکھیں یہ سب سے بڑی منافقت ہے۔ جس ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ، آپ کسی کا تعلق ہے، دوستی ہے، تو جس ٹائم اگر وہ اس کا تعلق آپ کے خراب ہو جائے